بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا کبھی ایسا تصور کیا ہے کہ مطلب مکمل اور گہری خاموشی کیسی ہوتی ہے؟ جی ہاں، ایک ایسی خاموشی جہاں اپنی سانس لینے کی آواز بھی شور محسوس ہو۔ بالکل، اور عربی زبان نا اس مطلق خاموشی کو بیان کرنے کے لیے مطلب ایک کمال کی منظر کشی کرتی ہے۔ صحیح، وہ پرندوں والی تشبیہ۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ خاموشی ایسی ہونی چاہیے جیسے آپ کے سر پر کوئی پرندہ بیٹھا ہو اور ذرا سا ہلنے سے وہ اڑ جائے گا۔ ارے واہ، بہت خوبصورت منظر کشی ہے۔ تو آج کی اس گہری علمی نشست میں خوش آمدید۔ آج ہم کسی موضوع پر روایتی بحث نہیں کریں گے، بلکہ آج ہم ایک ایسی ہی زبان کی گہرائیوں میں اتریں گے۔ آج کی اس تدریسی نشست میں ہم باقاعدہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم عربی بول چال کورس کا 43واں سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ 43واں سبق، زبردست۔ موضوع کیا ہے آج کا؟ جی، آج کا موضوع ہے اردو عربی منتخب جملے۔ یہ وہ جملے ہیں جو روزمرہ زندگی کی ظاہری صفائی سے لے کر انسان کے گہرے دلی جذبات تک کا احاطہ کرتے ہیں۔ اچھا، یعنی صفائی سے لے کر جذبات تک۔ بالکل۔ ہم ابتدا کرتے ہیں ہماری روزمرہ زندگی کے سب سے عام پہلو سے، یعنی صفائی ستھرائی اور لباس کی دیکھ بھال۔ صحیح۔ میں پہلا جملہ پڑھتی ہوں، انظف حذائی۔ اس کا مطلب ہے میں اپنے جوتے صاف کرتا ہوں۔ اچھا، میں اسے ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ انظف حذائے، میں اپنے جوتے صاف کرتا ہوں۔ بالکل درست۔ اور اگر آپ کو بیگ کے بارے میں کہنا ہو تو آپ کہیں گے انظف حقیبتی۔ انظف حقیبتی مطلب میں اپنا بیگ صاف کرتا ہوں۔ جی ہاں۔ ذرا روانی لانے کے لیے ایک بار پھر دہراتا ہوں، انظف حذائے اور انظف حقیبتی۔ بہت عمدہ ادائیگی ہے۔ اب دیکھیں، صفائی ایک چیز ہے، لیکن جوتوں کو چمکانا یا پالش کرنا ذرا مختلف عمل ہے۔ اچھا، تو اس کے لیے الگ لفظ ہے؟ جی بالکل۔ اس کے لیے عربی میں جملہ ہے اُلَمِّعُ حذائی۔ اس کا ترجمہ ہے میں اپنے جوتے پالش کرتا ہوں۔ اُلَمِّعُ حذائے یعنی لفظ تلمیع یا چمکانے سے تعلق ہے اس کا؟ جی بالکل، وہی روٹ ہے۔ میں اپنے جوتے پالش کرتا ہوں۔ اُلَمِّعُ حذائی۔ جو لوگ سن رہے ہیں وہ بھی محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ لفظ کتنا مانوس سا لگتا ہے۔ بالکل، زبانوں کے یہ روابط ہی تو سیکھنے کو آسان بناتے ہیں۔ اب اگلا جملہ سنیے، نزہ حذاءہ وجوربیہ۔ نزہ حذاءہ وجوربیہ۔ جی، اس کا مطلب ہے اس نے اپنے جوتے اور جرابیں اتاریں۔ اس نے اپنے جوتے اور جرابیں اتاریں۔ نزا کا لفظ تو ہم اردو میں بھی کھینچنے یا نکالنے کے معنی میں سنتے ہیں نا؟ جی بالکل، جان کنی کے وقت بھی تو نزا کا عالم کہتے ہیں، روح کھینچی جاتی ہے۔ ارے واہ، صحیح۔ ایک بار پھر اس پورے جملے کو روانی سے پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، نزہ حذاءہ وجوربیہ۔ بہترین۔ اور اب اس ظاہری معاملات والے حصے کا آخری جملہ دیکھتے ہیں جو ایک دلچسپ کیفیت کو ظاہر کرتا ہے۔ جی بتائیے۔ امتلأت ثیابی طینن، جس کا اردو ترجمہ ہے میرے کپڑے کیچڑ میں لت پت ہو گئے۔ امتلأت ثیابی طینن، میرے کپڑے کیچڑ میں لت پت ہو گئے۔ کیچڑ اور مٹی کا وہ جو احساس ہے نا، وہ اس جملے میں بھرپور ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ میں اسے دوبارہ دہراتا ہوں، امتلأت ثیابی طینن۔ ویسے یہاں میرے ذہن میں ایک چھوٹی سی الجھن ہے۔ جی پوچھیے۔ حذا جوتوں کے لیے تو سمجھ آ گیا، لیکن ثیابی یعنی میرے کپڑے، یہ لفظ کہاں سے نکلا ہے؟ اس کا کوئی بنیادی لفظ ہے؟ یہ بہت اچھا مشاہدہ ہے۔ ثیابی کا بنیادی لفظ یا جو روٹ ورڈ ہے وہ ثوب ہے۔ اچھا، ثوب۔ جی، عربی میں ثوب کسی بھی لباس یا پہناوے کو کہتے ہیں، اور اسی کی جمع ثیاب ہے۔ جب ہم اس کے آخر میں یا کا اضافہ کرتے ہیں نا، تو یہ میرے کپڑے بن جاتا ہے۔ کتنا سادہ اور منطقی اصول ہے، ثوب سے ثیابی۔ جی بالکل۔ خیر، ہم اس منطق میں زیادہ الجھنے کے بجائے اپنی دہرائی کی طرف واپس لوٹتے ہیں، ورنہ ہماری اس کلاس کا تسلسل ٹوٹ جائے گا۔ یہ تو ہو گئی جسم اور لباس کی صفائی، لیکن کیا عربی زبان اسی ظاہری کیفیت تک محدود رہتی ہے؟ ارے بالکل نہیں، عربی زبان تو ظاہری طہارت کو فوراً باطنی اور روحانی طہارت سے جوڑتی ہے۔ ہاں صحیح۔
اسی لیے اب ہم مسجد کے آداب اور روحانی کیفیت کے جملوں کی طرف آتے ہیں۔ پہلا جملہ ہے حافظوا علی الصلوات فی وقتہا۔ حافظوا علی الصلوات فی وقتہا۔ جی، جس کا مطلب ہے نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنے کی پابندی کرو۔ اس جملے میں ایک حکم بھی ہے اور ایک نصیحت بھی۔ نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنے کی پابندی کرو۔ بالکل۔ میں اسے پورے دھیان سے دہراتا ہوں، حافظوا علی الصلوات فی وقتہا۔ ماشاءاللہ۔ اگلا جملہ نماز کے دوران دلی کیفیت کے حوالے سے ہے، اور یہ میرا ذاتی طور پہ ایک پسندیدہ جملہ ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ اشغل قلبک بربک فی الصلاۃ۔ اس کا ترجمہ ہے نماز میں اپنے دل کو اللہ کی طرف لگائے رکھیے۔ واقعی یہ بہت گہرا جملہ ہے۔ اور جب آپ مسجد میں ہوں تو اجتماعی آداب کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے نا؟ جی بالکل۔ اس کے لیے جملہ ہے لا تتحدثوا فی المسجد الناس یصلون۔ ترجمہ، مسجد میں باتیں نہ کرو، لوگ نماز ادا کر رہے ہیں۔ لا تتحدثوا فی المسجد۔ یہاں ایک انتہائی دلچسپ نقطہ بتاتی چلوں کہ لفظ تتحدثوا کا جو بنیادی روٹ ہے وہ حدیث ہے۔ اچھا، حدیث؟ جی ہاں، حدیث کا ایک بنیادی مطلب بات چیت کرنا یا گفتگو کرنا بھی ہوتا ہے۔ ارے واہ، یہ تو میرے لیے بالکل نئی بات تھی۔ جی، یعنی روزمرہ بات چیت کے لیے جو لفظ ہے وہ حدیث سے جڑا ہے۔ اس تعلق کو جاننے کے بعد تو اس جملے کو یاد رکھنا کتنا آسان ہو گیا۔ بالکل، یہی تو مزہ ہے سیکھنے کا۔ میں اسے پڑھتا ہوں، لا تتحدثوا فی المسجد الناس یصلون۔ مسجد میں باتیں نہ کرو، لوگ نماز ادا کر رہے ہیں۔ ایک بار پھر، لا تتحدثوا فی المسجد الناس یصلون۔ بالکل درست۔ اور اسی سے ملتا جلتا ایک اور جملہ ہے لا ترفعوا اصواتکم اخوانکم یصلون۔ لا ترفعوا اصواتکم اخوانکم یصلون۔ جی، جس کا مطلب ہے اونچی نہ بولیں، آپ کے بھائی نماز ادا کر رہے ہیں۔ اونچی نہ بولیں، آپ کے بھائی نماز ادا کر رہے ہیں۔ اس جملے میں اخوانکم یعنی آپ کے بھائی کا جو استعمال ہے نا، کتنا خوبصورت احساس دلاتا ہے کہ مسجد میں سب ایک خاندان کی طرح ہیں۔ جی ہاں، بالکل ایک کمیونٹی کا احساس۔ میں اسے دوبارہ دہراتا ہوں، لا ترفعوا اصواتکم اخوانکم یصلون۔ بہترین۔ اب یہاں سے ہم گفتگو کا رخ ایک اور سطح پر لے جاتے ہیں۔ جی، انسان صرف روحانی سکون میں نہیں رہتا، اس پر دکھ اور شدید جذباتی کیفیات بھی تو گزرتی ہیں نا؟ بالکل، وہ بھی زندگی کا حصہ ہیں۔ عربی میں ان گہرے جذبات کے اظہار کے لیے کمال کے جملے ہیں۔ پہلا جملہ قدر طویل ہے، غلب علی البکا لم استطع ان اخرج کلمہ۔ غلب علی البکا۔ جی، ترجمہ ہے زار و قطار رونے کی وجہ سے میں کوئی ایک کلمہ بھی زبان سے ادا نہ کر سکا۔ یہ جملہ تو جیسے آنسوؤں سے بھرا ہوا ہے۔ جی بالکل۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی روتے روتے بولنے کی کوشش کر رہا ہو اور اس کی آواز رند گئی ہو۔ میں اسے آرام سے دہراتا ہوں تاکہ الفاظ کا وہ بوجھ محسوس کیا جا سکے۔ غلب علی البکا لم استطع ان اخرج کلمہ۔ بہت خوب، آپ نے اس کے درد کو بالکل درست پکڑا۔ زار و قطار رونے کی وجہ سے میں کوئی ایک کلمہ بھی زبان سے ادا نہ کر سکا۔ ایک بار پھر، غلب علی البکا لم استطع ان اخرج کلمہ۔ اگلا جملہ اس بے خوابی کو ظاہر کرتا ہے جو کسی دکھ کی وجہ سے ہو۔ لا تدری کیف امدیت لیلتی۔ ترجمہ ہے تم نہیں جانتے کہ میں نے رات کیسے گزاری۔ لا تدری کیف امدیت لیلتی، تم نہیں جانتے کہ میں نے رات کیسے گزاری۔ یعنی رات کا وہ کرب جو صرف گزارنے والا ہی جانتا ہے۔ بالکل، وہی محسوس کر سکتا ہے۔ میں اس سے دہراتا ہوں، لا تدری کیف امدیت لیلتی۔ اور جب انسان اندر سے ٹوٹ جاتا ہے تو ایک شدید ذہنی کشمکش پیدا ہوتی ہے نا؟ اس کیفیت کے لیے جملہ ہے یرید ان یفر من نفسہ، جس کا مطلب ہے وہ اپنے آپ سے فرار طلب کر رہا ہے۔ یرید ان یفر من نفسہ، وہ اپنے آپ سے فرار طلب کر رہا ہے۔ یہ کتنی خوفناک اور گہری نفسیاتی کیفیت ہے۔ جی ہاں، اپنے آپ سے بھاگنے کی خواہش، یرید ان یفر من نفسہ۔ اور اس جذباتی کیفیت کے اختتام پر ایک آخری جملہ ہے لا اشتہی طعاما ولا شرابا۔ ترجمہ، مجھے نہ کھانے کی چاہت ہے نہ پینے کی۔ لا اشتہی طعاما ولا شرابا،
مجھے نہ کھانے کی چاہت ہے نہ پینے کی۔ یہاں رک کے میں ایک بات شیئر کرنا چاہوں گا جو مجھ سمیت تمام سیکھنے والوں کے لیے بڑی دلچسپ ہے۔ جی ضرور بتائیں۔ اس جملے میں لفظ اشتہی آیا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو یہ ہماری اردو کے لفظ اشتہا سے کتنا قریب ہے، جس کا مطلب بھوک ہوتا ہے۔ ارے بالکل، بہت خوبصورت ربط جوڑا آپ نے۔ ہے نا؟ یہ ربط اس جملے کو ذہن میں بٹھانے کے لیے مطلب کتنا زبردست ہے۔ میں اسے ایک بار پھر دہراتا ہوں، لا اشتہی طعامن ولا شرابا۔ یہ ایک بہترین اور عمیق مشاہدہ ہے۔ الفاظ کے درمیان مطلب اس طرح کے روابط تلاش کرنا ہی تو زبان سیکھنے کی اصل کنجی ہے۔ جی بالکل۔ اب ہم جذبات کے ایک بالکل مختلف رخ یعنی زبان کی شاعرانہ خوبصورتی، محبت اور وابستگی کی طرف آتے ہیں۔ یہ تو سب کا پسندیدہ موضوع ہوگا۔ جی ہاں، پہلا جملہ ہے ان کنت معہ لم اذکر غیرہ۔ ترجمہ، اگر میں اس کے ساتھ ہوں تو اس کے علاوہ مجھے کچھ یاد نہیں رہتا۔ واہ کیا بات ہے، کتنے خوبصورت اور مدھر الفاظ ہیں۔ ان کنت معہ لم اذکر غیرہ، اگر میں اس کے ساتھ ہوں تو اس کے علاوہ مجھے کچھ یاد نہیں رہتا۔ واقعی الفاظ میں ایک مٹھاس ہے۔ جی، دہرانے میں بھی ایک مٹھاس ہے۔ ان کنت معہ لم اذکر غیرہ۔ اور اسی شاعرانہ کیفیت کا اگلا حصہ ہے وَإِن فَرَقْتُهُ ذَكَرْتُهُ وَفَكَّرْتُ فِيهِ۔ ترجمہ، اور جب میں اس سے جدا ہوں تو اس کو یاد کر کے اس کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں۔ وَإِن فَارَقْتُهُ ذَكَرْتُهُ وَفَكَّرْتُ فِيهِ، اور جب میں اس سے جدا ہوں تو اس کو یاد کر کے اس کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں۔ کیسی لگی یہ کیفیت؟ یہ عربی کی وہ مٹھاس ہے جو مطلب سیدھی دل میں اترتی ہے۔ ایک بار پھر پڑھتا ہوں، وَإِن فَارَقْتُهُ ذَكَرْتُهُ وَفَكَّرْتُ فِيهِ۔ اب جو جملہ آ رہا ہے نا وہ عربی تشبیہ کی ایک شاندار مثال ہے۔ اچھا بتائیے۔ پر 14ویں کا چاند طلوع ہو جائے تو میں اس کی تصویر چاند کے مکھڑے میں دیکھوں۔ کمال ہے، کیا زبردست تشبیہ ہے۔ 14ویں کا چاند اور محبوب کا چہرہ۔ ارا صورتہا فی صفحۃ البدر ان طلع علی البدر۔ جی، اس میں جو لفظ البدر آیا ہے نا، میں چاہوں گا کہ اس پر تھوڑی روشنی ڈالیں تاکہ سیکھنے والوں کا جو تصور ہے وہ مزید واضح ہو جائے۔ ضرور۔ دیکھیں، عربی زبان کی وسعت دیکھیں کہ چاند کے مختلف مراحل کے لیے الگ الگ الفاظ ہیں۔ اچھا جی، جب چاند نیا ہوتا ہے نا تو وہ باریک سا ہلال کہلاتا ہے۔ جی، ہلالی عید والا۔ بالکل، لیکن جب وہ 14ویں رات کو مکمل، گول اور روشن ہوتا ہے تب اسے بدر کہا جاتا ہے۔ اچھا، تو بدر کا مطلب مکمل چاند۔ جی، اس جملے میں بدر کا استعمال اسی مکمل حسن کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ کیا شاندار بات بتائی آپ نے۔ ہلال اور بدر کا یہ فرق ذہن میں رہے تو مطلب اس جملے کا حسن اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ میں اسے دوبارہ دہراتا ہوں، ارا صورتہا فی صفحۃ البدر ان طلع علی البدر۔ اگر مجھ پر 14ویں کا چاند طلوع ہو جائے تو میں اس کی تصویر چاند کے مکھڑے میں دیکھوں۔ اور محبت کی اس کیفیت میں گم انسان کے لیے آخری جملہ ہے غفل عن الایام الماضیہ، جس کا مطلب ہے وہ ماضی کے دنوں سے غافل ہو گیا۔ غفل عن الایام الماضیہ، وہ ماضی کے دنوں سے غافل ہو گیا۔ دوبارہ پڑھتا ہوں، غفل عن الایام الماضیہ۔ ہم نے شاعری کی بات کی، اب کچھ ایسے جملے دیکھتے ہیں جن میں عربی محاورات کا استعمال ہوا ہے۔ محاورے تو زبان کا اصل نچوڑ ہوتے ہیں۔ جی، محاورے زبان کی جان ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پروگرام کے آغاز میں ذکر کیا تھا، پہلا محاورہ ہے الطلاب سکتوا کأن علی رؤوسہم الطیر۔ الطلاب سکتوا کأن علی رؤوسہم الطیر۔ اس کا ترجمہ ہے طلباء اس طرح خاموش ہو گئے گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ ہاں، یہ وہی جملہ ہے جس نے مجھے شروع میں حیران کر دیا تھا۔ جی، ذرا تصور کریں نا، پرندے تبھی بیٹھتے ہیں جب کوئی بالکل بے حس و حرکت اور خاموش ہو۔ بالکل، ذرا سی حرکت اور پرندہ اڑ جائے گا۔ یہ مکمل سکوت کو بیان کرنے کا کتنا بصری یعنی ویژول طریقہ ہے۔ الطلاب سکتوا کأن علی رؤوسہم الطیر۔ طلبہ اس طرح خاموش ہو گئے گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ ایک بار پھر، الطلاب سکتوا کأن علی رؤوسہم الطیر۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ ریگستانی مشاہدے کی ایک کڑی ہے۔ اگلا محاوراتی جملہ ہے تیزی کو ظاہر کرنے کے لیے خرج یعدو مع الریح۔ ترجمہ، وہ ہوا کے دوش پر بھاگنے لگا۔ خرج یعدو مع الریح،
وہ ہوا کے دوش پر بھاگنے لگا۔ کتنا زبردست محاورہ ہے، ہوا کے ساتھ بھاگنا۔ دوبارہ سنیے اور میرے ساتھ یاد کیجئے، خرجا یادو مارریح۔ اگلا جملہ مشاہدے کی تیزی کو بتاتا ہے۔ عرفتہ من نظرۃ واحدہ، مطلب میں نے اسے ایک نظر میں ہی پہچان لیا۔ عرفتہ من نظرۃ واحدہ، یہ تو وہ جملہ ہے جب آپ کسی بھرے ہوئے بازار میں مطلب اپنے کسی پرانے دوست کو اچانک دیکھ لینا۔ جی بالکل وہی کیفیت ہے۔ میں نے اسے ایک نظر میں ہی پہچان لیا۔ ایک بار پھر، عرفتہ من نظرۃ واحدہ۔ اور محاورات کا آخری جملہ ہے تحسبہ شیئا فما ہوا بشیء۔ ترجمہ، تم اس کو کچھ سمجھ رہے ہو حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تحسبوہ شیئا فما ہوا بشیء، تم اس کو کچھ سمجھ رہے ہو حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس جملے میں مطلب ایک خاص قسم کی روانی ہے، موسیقی سی ہے۔ جی ہاں، عربی کی یہی تو خاصیت ہے۔ دہراتا ہوں، تحسبوہ شیئا فما ہوا بشیء۔ اب ہم اپنی نشست کے ایک بہت اہم حصے پر آتے ہیں جس کا موضوع سچائی، دیانت اور اخلاقیات ہے۔ یہ تو روزمرہ زندگی کے لیے بہت اہم ہے۔ جی، اخلاقی اقدار کو ظاہر کرنے والے ان جملوں کی مشق بہت ضروری ہے۔ پہلا جملہ ہے الصدق ینجی والکذب یہلک۔ ترجمہ، سچائی نجات دیتی ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، اس میں جو لفظ یہلکو استعمال ہوا ہے نا، اس کا براہ راست تعلق اردو کے لفظ ہلاکت سے ہے۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی نجات دیتی ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ صدق اور کذب کے ساتھ نجات اور ہلاکت کا تصور۔ جی بالکل۔ واقعی یہلکو کا ہلاکت سے تعلق اس جملے کی شدت کو سیدھا دل میں اتار دیتا ہے۔ میں اسے نمایاں کرتے ہوئے دہراتا ہوں، الصدق ینجی والکذب یہلک۔ اگلا جملہ کردار کی گواہی پر مبنی ہے۔ انک رجل امین شریف۔ ترجمہ، بے شک تم شریف امانت دار آدمی ہو۔ انک رجل امین شریف، بے شک تم شریف امانت دار آدمی ہو۔ یہ الفاظ کتنے سادے اور وزندار ہیں۔ جی بالکل سیدھی بات۔ دوبارہ پڑھتا ہوں، انک رجل امین شریف، لا اقول الا حقا، میں حق بات کے سوا کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ یہ ایک عزم ہے، جیسے انسان اپنے آپ سے وعدہ کر رہا ہو۔ جی، ایک مضبوط عہد۔ ایک مرتبہ پھر پڑھتا ہوں، لا اقول الا حقا۔ اور اخلاقیات کے اس حصے کا آخری جملہ ہے ولا الف لکذب ولا توودہ۔ ترجمہ ہے، اور نہ ہی اسے جھوٹ سے محبت ہے اور نہ ہی اس کی عادت۔ ولا الف الکذب ولا توودہ، اور نہ ہی اسے جھوٹ سے محبت ہے اور نہ ہی اس کی عادت۔ جی اس میں جو تکرار ہے نا، ولا ولا، ہاں، وہ بات میں کتنا زور پیدا کرتی ہے۔ بالکل تاکید آ جاتی ہے اس سے۔ دوبارہ دہراتے ہیں، ولا الف الکذب ولا توودہ۔ اب ہم آج کے سبق کے بالکل آخری حصے کی طرف آ گئے ہیں، جس میں عملی بات چیت اور روزمرہ گفتگو میں پوچھے جانے والے سوالات شامل ہیں۔ صحیح، جو عام طور پر بولے جاتے ہیں۔ جی، پہلا جملہ مدد کی پیشکش پر مبنی ہے۔ هل يمكنني مساعدتك في شيء؟ ترجمہ، کیا میں کسی چیز میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ هل يمكنني مساعدتك في شيء؟ کیا میں کسی چیز میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ ایک بار پھر پڑھتا ہوں، هل يمكنني مساعدتك في شيء؟ اگلا جملہ ہے ترجم کلامی الی الاردیہ، جس کا مطلب ہے میری بات کا اردو میں ترجمہ کرو۔ ترجم کلامی الی الاردیہ، میری بات کا اردو میں ترجمہ کرو۔ ویسے یہ جملہ پڑھ کر مجھے ہنسی آ گئی۔ اچھا، وہ کیوں؟ کیونکہ میری بات کا اردو میں ترجمہ کرو بالکل وہی کام ہے جو آپ آج اس نشست کے آغاز سے مطلب میرے لیے اور سیکھنے والوں کے لیے کتنی خوش اسلوبی سے کر رہی ہیں۔ ارے جی، یہ تو میرا فرض ہے۔ میں اسے دوبارہ پڑھتا ہوں، ترجم کلامی الی الاردیہ۔ جی، یہ تو عملی مشق ہو گئی۔ اگلا جملہ گفتگو کے دوران وقفے کو ظاہر کرتا ہے۔ فقال بعد ہنیہۃ، ترجمہ، پھر اس نے تھوڑی دیر بعد کہا۔ فقال بعد ہنیہۃ، پھر اس نے تھوڑی دیر بعد کہا۔
یہ ہنیہتن کا تلفظ تھوڑا سا مختلف ہے نا؟ جی، تھوڑا سا دھیان طلب ہے۔ میں اسے درست کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ فقال بعد ہنیہتن، پھر اس نے تھوڑی دیر بعد کہا۔ بالکل درست ادا کیا آپ نے۔ اگلا جملہ ہے کأنہ لم یسمع شیئا، ترجمہ گویا اس نے کچھ بھی نہیں سنا۔ کأنہ لم یسمع شیئا، گویا اس نے کچھ بھی نہیں سنا۔ ایک بار پھر کأنہ لم یسمع شیئا۔ اور آج کی اس آڈیو کلاس کے جملوں میں سے آخری جملہ ہے هل منعک احد من ان تقعد، جس کا مطلب ہے کیا تمہیں کسی نے بیٹھنے سے منع کیا ہے؟ هل منعک احد من ان تقعد، کیا تمہیں کسی نے بیٹھنے سے منع کیا ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی میزبانی کر رہا ہو اور کسی کو بیٹھنے کا کہہ رہا ہو۔ جی، ایک شائستہ سوال ہے۔ آخری بار اس جملے کو دہراتا ہوں، هل منعک احد من ان تقعد۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے 43ویں سبق کے تمام جملوں کی تدریس اور دہرائی مکمل ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ یقیناً اس طریقے سے سیکھنے والوں نے ان جملوں کے الفاظ کو اور ان کی روح کو بخوبی محسوس کر لیا ہوگا۔ جی، مجھے بھی یہی امید ہے۔ اور میری طرف سے سب کے لیے بس یہی مشورہ ہے کہ زبان سیکھنا ایک دن کا کام نہیں ہے۔ ان جملوں کی روزانہ مشق ہی انہیں مستقل یاد رکھنے کی کنجی ہے۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ اور اگر ہم آج کی اس پوری نشست پر غور کریں نا، تو ایک بہت گہری سوچ ابھر کر سامنے آتی ہے۔ جی، وہ کیا؟ ہم نے دیکھا کہ عربی زبان محض چند الفاظ اور قواعد کا مطلب مجموعہ نہیں ہے، یہ تو ایک مکمل فلسفہ ہے۔ جی، بالکل صحیح کہا آپ نے۔ یہ زبان خاموشی کو سروں پر پرندے بیٹھنے جیسی جاندار تصویر سے تشبیہ دینے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور انسانی جذبات جیسے درد، فرار کی خواہش اور چودھویں کے چاند جیسی محبت، مطلب اس کو اتنی جامعیت سے بیان کرتی ہے کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ بلا شبہ۔ در حقیقت یہ زبان ہمیں اپنے ارد گرد کی دنیا کو محسوس کرنے اور سوچنے کا ایک نیا زاویہ دیتی ہے۔ کیا ہم صرف ایک نئی زبان سیکھ رہے ہیں یا دنیا کو دیکھنے کی ایک نئی اینک پہن رہے ہیں؟ بہت گہری بات ہے۔ یہ وہ سوال ہے جو ہمیں اپنے آپ سے ضرور پوچھنا چاہیے۔ بلا شبہ زبان کی یہی گہرائی اس کا اصل حسن ہے۔ جاتے جاتے تمام سیکھنے والوں کے لیے ایک ضروری یاد دہانی کرواتی چلوں۔ تازہ ترین اسلامی ویڈیوز اور معلومات کے لیے برائے کرم ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ جی ہاں، ضرور سبسکرائب کریں۔ آج کی یہ علمی اور تدریسی نشست یہیں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ان جملوں کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں اور سوچتے رہیں کہ زبان کس طرح ہمارے تصورات کو شکل دیتی ہے۔ خدا حافظ۔